ملیں گی. توحید الربوبیہ یعنی یہ ایمان رکھنا اللہ نے تمام کائنات کو خود سے پیدا کیا. خود سے پیدا کیا مطلب اللہ کی ذات کے سوا کچھ بھی نہیں تھا, کچھ تھا ہی نہیں, صرف اللہ کی ذات تھی. کس کیفیت میں تھی یہ اللہ ہی بہتر جانے. کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں سے اس نے کچھ پیدا کیا, اس کچھ سے بہت کچھ پیدا کیا. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں, اس کچھ بھی نہیں سے کچھ بنایا اللہ نے, اس کچھ سے بہت کچھ بنایا. اور یہ کچھ اور بہت کچھ کو وہ اکیلا پالتا ہے, اس کو کسی کے مدد کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے اللہ الصمد, سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں, سورہ نمبر 112 آیت نمبر 2. اللہ الصمد, الصمد ہے اللہ کی ذات, مطلب بے نیاز ہے. بے نیاز مطلب اس کو کسی کی ضرورت نہیں. یہی ہے نا الصمد کا معنی. یہ مکمل معنی نہیں ہے. الصمد کہتے ہیں ایسی ذات مبارک جس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کے علاوہ جو کچھ ہے ان سب کو اس کی ضرورت ہے. ابھی سمجھے؟ چاند ہے اللہ کی ضرورت ہے, سورج ہے اللہ کی ضرورت ہے, جھاڑ ہے اللہ کی ضرورت ہے, کائنات ہے اللہ کی ضرورت ہے, ابراہیم علیہ السلام ہے اللہ کی ضرورت ہے, آپ میں ہے اللہ کی ضرورت ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کو بھی اللہ کی ضرورت ہے. لیکن اللہ الصمد ہے, اس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے کوئی کام کرنے کے لیے. اللہ الصمد, یہ جو بے نیاز ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں, یہ اکیلا کسی کی مدد کے بغیر سب کو پالتا ہے. کن سب کو پالتا ہے؟ ان سب کو جو اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں, ان سب کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں, ان سب کو جو ایمان والے ہیں, ان سب کو جو صرف ابھی مسلمان ہیں, ان سب کو جو مسلمانوں میں منافقین ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے لیکن نبی کے طریقے پر نہیں لاتے, ان سب کو جو شرک کر کے اللہ کو گالی دیتے ہیں ان کو بھی پالتا ہے. ایک روایت کے مطابق, مشہور روایت ہے, اس میں کہا جاتا ہے کہ 3 چیزیں اللہ کو روزانہ آواز دیتی ہیں. پانی آواز دے کر کہتا ہے اے اللہ تیرے بندوں کو جو تو نے پیدا کیا کیسے ظالم ہے, شرک کر کے تجھے گالی دے رہے, حکم دے تاکہ ہم ان کو ڈبا دیں. دیکھو ایک بار حکم ہوا تھا پانی کو حلال میں, یاد ہے؟ سونامی کو بلکہ ایسا پپی دے کے چلے گئی پیچھے. کتوں کو لے کے چلے گئی؟ لاکھوں میں. خالی ایسا چوم کے گئی, اسمال کس تھا پانی کا, ایسا دھکا دے کے واپس ہوتے ہی لاکھوں اندر ہو گئے. یہ پانی کہہ رہا ہے اے اللہ حکم دے تاکہ ان گنہگاروں کو, ان مشرکوں کو, تیرے نافرمانوں کو, ان سب کو میں ڈبو لوں اپنے اندر. ہوا کہتی ہے روزانہ اے اللہ حکم دے تاکہ ان کو اڑا لے جاؤ اور پھینک ڈالوں یہاں سے, انہیں ختم کر دوں اس زمین پر. زمین کہتی ہے اور پانی کی جو اندر کی مچھیاں کہتی ہیں اے اللہ حکم دے کہ زمین انہیں اندر لے لے اور ہم انہیں کتر کتر کر کھا لے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اجازت دے دی. کیا کہتے ہیں؟ اجازت. بچے ہوئے پھر بھی اپن تو اللہ تعالیٰ بولے تو لگا ہم نہیں سن رہے ہیں آپ نے, ایسا ویسا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ بولے ایک شرط ہے اس اجازت میں. کیا شرط؟ ان میں سے جس کسی کو تم نے پیدا کیا ہے اس کو ختم کرنا. کہا اللہ تیرے ذات اور صفات کی قسم ہے ہم نے کسی کو نہیں پیدا کیا. اب اللہ کہتا ہے میں نے ان کو پیدا کیا ہے, میں انہیں کھلا رہا ہوں, میں انہیں پال رہا ہوں, ان کی موت تک ان کی توبہ کا انتظار کرو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. میں تم پر ظلم نہیں کرتا, میں تو رحمان ہوں تمہارے حق میں, میں تو موقع دوں گا, تم آؤ لوٹ کر آؤ. ہے نا وہ ہمارے ایک مشہور قوال نے قوالی میں وہ مصرے شاعر کے استعمال کیے ہیں. مایوس سائل نے جب گھر کی راہ لی, ہے نا اس کو ترنم کیا ہے؟ مایوس سائل نے جب گھر کی راہ لی, آنکھوں میں آنسو تھے تھی جھولی خالی. پکارنے والا روز دعا کر رہا ہے, دعا قبول نہیں ہو رہی. کہہ رہا ہے کہ میں بس ہو گیا, اللہ کو پکارتے پکارتے میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. اتنے میں رحمت یہ چلا کے بولی, یعنی اللہ تعالیٰ
रहमान, रहमान ये चिल्ला के बोला, रहमत चिल्ला नहीं सकती, रहमत सिफत है अल्लाह की। इतने में रहमान ये चिल्ला कर बोला, मायूस साइल क्यों जाता है खाली। मायूस साइल खाली चले आ रहा, मुझसे मायूस हो गया। सूरह जुमर आयत नंबर 53, सूरह नंबर 39, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमतों से है मेरे बंदे मायूस मत हो। मायूस साइल क्यों जाता है खाली, आ इधर आ फिर मांग फिर मांग, हम देते हैं तुझको अब तू लेता है कितना, हम भी तो देखें तुझ में ज़र्फ है कितना। शायरी आगे पीछे होगी, मैं कोई शायर नहीं हूं, लेकिन कोशिश कर रहा था पहुंचाऊं पैगाम कि रब आपको देने से कभी भी नहीं रुकेगा। हम थक जाएंगे जिस दिन रब देने बढ़ जाएगा, कहेंगे बस है अल्लाह, अब क्या, अब कितना लो, मेरी इस्तिताअत नहीं है। समझे कि नहीं समझे? रब फिर भी पालता है हमको। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अल्लाह को रब कहते हो, ये ईमान लो कि उसको किसी के याद दिलाने की जरूरत नहीं है। ऐ अल्लाह तेरा बंदा है, भूखा है, ऐ अल्लाह तेरा बंदा गुनहगार है, माफ फरमा, ऐ अल्लाह तेरे बंदे को जो वीजा लगा। समझे कि नहीं समझे? क्यों मालूम है बंदा कितना नाशुक्रा होता? देखो आप, मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताता हूं। हम लोग सब आराम से बैठे हुए, घर में खाना कैसे खाएंगे? जाएंगे, इज्जत से हाथ धोंगे, रिकाबी में खाना डालेंगे और खाएंगे। खाएंगे कि नहीं खाएंगे? एक छोटी सी रग अगर हिल गई ना जगह पे से, रिकाबी छोड़कर कचरे की कुंडी में मुंह डालकर खाएंगे। ऐसा हुआ हमारे साथ। इस बारे में कितने बार अल्लाह से कहा कि ऐ बाबा, ऐ साहब, जरा अल्लाह से कहो मेरी रग ना सरके। मां के पेट में 9 महीने रहे, कभी बोले ऐ अल्लाह ये आंखी थोड़ी बड़ी और ये आंखी थोड़ी छोटी मत दे, दोनों बराबर दे? एक बार भी दुआ मांगे? नहीं मांगे। ऐ अल्लाह 2 भेजे देकर पैदा मत कर, बोले? नहीं बोले। ऐ अल्लाह एड्स का मरीज बनाकर पैदा मत कर, बोले? नहीं बोले। ऐ अल्लाह जब दुनिया में पैदा हो जाऊं, कोई जंगली कुत्ता मुझे गोश्त का टुकड़ा समझकर ना कतर डाले, बोले? नहीं बोले। ऐसे वाकयात होते कि नहीं होते? ऐ अल्लाह जब पैदा हो जाऊं, मेरे माँ बाप के साये को मेरे सर पर से खत्म मत कर, बोले? नहीं बोले। तो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जैसा वहां नहीं बोले थे किसी और को, खुद अल्लाह को भी नहीं बोले थे, लेकिन अब जब होश आया तो सिर्फ उसको पुकारो, क्योंकि तुम्हारा रब कुरान में सूरह गाफिर सूरह नंबर 40 की आयत नंबर 60 में कहता है, इनके रब ने कहा सिर्फ मुझसे दुआ मांगो, मैं मुजीब दुआ हूं। मुजीब इसमें लफ्ज है अल्लाह की सिफत, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करने वाला और सुनने वाला हूं। लेकिन जो मुतकब्बिर है इनके अंदर, जिसको तकब्बुर है, वो मुझे छोड़कर दूसरों को पुकारते हैं। मैं कह रहा हूं, मैं सुनता हूं, मांग मुझसे, बार बार मांग, मैं तेरी दुआ कबूल करने, तुझे अता करने के लिए तैयार हूं।